اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 14 کے پہلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے بارے میں وعدہ فرمایا ہے کہ قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اور رکوع نمبر 2 کے اندر اللہ رب العزت نے بارشوں کے نظام کے حوالے سے گفتگو فرمائی۔ رب فرماتا ہے کہ میں ہواؤں کو بادلوں کے ساتھ ان کا بوجھ اٹھائے ہوئے بھیجتا ہوں، تو پھر آسمان سے زمین کی جانب پانی اتارتے ہیں، اور پھر تم اس پانی کو پیتے پلاتے بھی ہو اور اس کو محفوظ بھی رکھتے ہو۔ رکوع نمبر 3 کے اندر اللہ رب العزت نے ابلیس اور اپنے درمیان جو مکالمہ ہوا تھا، جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اللہ نے پوچھا کہ اے ابلیس، جب میں نے حکم دیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس نے کہا کہ لم اکن لیسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، کہ جس انسان کو تو نے سن رسیدہ سیاہ بدبودار اور بجنے والے کارے سے تخلیق کیا، میں اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ یعنی اس نے 2 جرم کیے۔ ایک جرم یہ کہ اس نے سجدے سے انکار کیا، اور نمبر 2 اس نے جناب آدم علیہ السلام کو نعوذ باللہ ایسے لفظوں سے یاد کیا کہ سیاہ مٹی سے، بدبودار مٹی سے، بجنے والی مٹی سے، تو اللہ نے فرمایا تم پہ لعنت ہے قیامت تک۔ اس نے کہا کہ اگر لعنت بھیج رہا ہے تو مجھے قیامت تک مہلت دے تاکہ تیرے بندوں کو میں گمراہ کر سکوں۔ اللہ نے کہا تمہیں مہلت ہے، لیکن رب نے فرمایا یہ سنو، جو میرے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، الا عبادک منہم المخلصین۔ اس نے کہا یا اللہ میں ان کو دائیں بائیں سے، آگے پیچھے سے ان پہ دنیا اتنی خوش نما بنا کر پیش کروں گا کہ یہ تجھے بھول کر دنیا میں مگن ہو جائیں گے۔ رب نے کہا جو میرے ہوں گے وہ نہیں ہوں گے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا، البتہ جو تیرے پیچھے چلیں گے ان کے لیے میں جہنم کے 7 دروازے کھول دوں گا۔ رکوع نمبر 4 کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے اور جنہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی تھی، ان کا ذکر ہے۔ اور یہیں پر حضرت ابراہیم کو یہ بتایا گیا کہ لوط علیہ السلام تو بچ جائیں گے، اللہ کے نبی ہیں اور جو ان کے ماننے والے ہیں، لیکن چونکہ ان کی بیوی ان پر اپنی قوم کی طرف مخبری کرنے والی تھی، قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، تو قوم کے ساتھ مخبری کرنے کی وجہ سے حضرت لوط کی بیوی پر بھی عذاب آئے گا، تو عذاب آیا۔ اور پھر فرشتے جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو انہیں یہ عرض کی کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر راتوں رات گزر جائیے، جب آپ بستی سے باہر نکلیں گے تو رب کی طرف سے عذاب آئے گا، آپ نے پیچھے مڑ کے عذاب کی طرف نہیں دیکھنا، کیونکہ جو مڑ کے عذاب کی طرف دیکھے گا اس پہ بھی عذاب کا اثر ہو سکتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے نہایت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے، تو ان کی بیوی نے جا کے قوم کو بتایا کہ ہمارے گھر کچھ خوبصورت لڑکے آئے ہیں۔ قوم خوشخبری دیتی، ایک دوسرے کو بدمستیاں کرتی کہ ہماری بستی میں خوبصورت لڑکے آئے ہیں، تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ اور پھر حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری بیویاں دی ہیں، وہ میری بیٹیاں ہیں،
کیونکہ کوئی بھی نبی اپنی قوم کا باپ ہوتا ہے تو اللہ کے نبی نے ان کی بیویوں کو اپنی بیٹیاں قرار دیا، وہ نہ مانے تو رب نے فرمایا کہ ہم نے ان کی بستی کو زیر و زبر کر دیا اور ان پر پتھروں کی برسات کی۔ رکوع نمبر 6 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصحاب ہجر کا ذکر کیا۔ اصحاب ہجر وہ قوم تھی کہ جو پتھروں کو، پہاڑوں کو کھود کر پہاڑوں کے اندر اپنے محل بناتے تھے، مطلب وہ پہاڑوں کی دیواریں نہیں بناتے تھے، پورا پہاڑ کھڑا ہے اس میں سے پتھر باہر نکال کر اس باقی جو پہاڑ تھا اس کو اپنے محل کی شکل دے لیتے، اور حالانکہ یہ آج کل ممکن نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن وہ لوگ ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی یا جو بھی تھا تو وہ پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بناتے، چھت نہیں ڈالتے تھے، چھت وہ ایٹومیٹک پہاڑوں کی ہوتی۔ لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا تو اللہ فرماتا ہے کہ ایک خوفناک کڑک نے ان سب کو آ پکڑا، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ رکوع نمبر 6 کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، یہ سارے انبیاء کے واقعات بیان کرنے کے بعد، اے میرے نبی فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین، اے محبوب آپ نے جو کہنا ہے وہ کہیں، آپ کے ذمہ ہے تبلیغ کرنا، اور یہ جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور آگے آپ کو اذیتیں دیتے ہیں، آپ ان کی اذیتوں کو نہ دیکھیں، آپ کے ذمہ جو کام ہے بس آپ اپنی ڈیوٹی پوری کریں، ہم آپ کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں اور آپ کے ہر معاملے کو آخر تک پہنچانے والے ہیں۔ رکوع نمبر 7 کے اندر یہ سورہ نحل شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے انسان تمہیں پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا، اپنی اصلیت دیکھو اور اپنا جھگڑا دیکھو، تم کس بنیاد پر جھگڑالو بن جاتے ہو۔ پھر اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے، ان جانوروں سے تم گرم لباس بھی لیتے ہو، ان جانوروں کا گوشت بھی کھاتے ہو، ان میں تمہارے لیے رونق اور دلکشی بھی ہے، اور جب یہ شام کو چراگاہ سے چر کر واپس آتے ہیں تم خوش ہوتے ہو کہ اللہ نے مجھے اتنا مال دیا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ اپنی اصل دیکھو اور پھر جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں وہ نعمتیں دیکھو، صرف ان جانوروں کو دیکھ لو کہ یہ ایک شہر سے بوجھ اٹھا کر دوسرے شہر تک لے کے جاتے ہیں اور پہاڑ کی اس بلندی تک جاتے ہیں جہاں تم وزن اٹھا کے نہیں جا سکتے۔ اور پھر فرمایا والخیل والبغال والحمیر، گھوڑے، خچر اور گدھے میں نے اس لیے پیدا کیے تم ان پر سواری بھی کرتے ہو اور یہ تمہارے لیے زینت کا باعث بھی ہے کہ فلاں بندے کے پاس اتنی سواریاں ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے بندے میں نے تیرے لیے آسمان سے پانی نازل کیا۔ اب جب پانی آتا ہے اللہ فرماتا ہے کچھ تم پیتے ہو، کچھ کو تم درختوں کے لیے محفوظ کر لیتے ہو، اور اسی پانی سے تمہارے لیے زراعت بھی ہوتی ہے، زیتون، کھجور کے درخت، انگور کے درخت، ہر قسم کے پھل ہوتے ہیں۔ غور کرو میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ پھر اب فرماتا ہے بندے میں نے تمہارے لیے رات بنائی، دن بنایا، سورج، چاند، ستارے میں نے تیرے لیے مسخر کیے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے ذرا زمین پہ نظر دوڑاؤ، یہ جو حیوانات ہیں، نباتات ہیں، معدنیات میں ہیں، اے انسان یہ مختلف رنگوں کے جو پھل ہیں اور مختلف شکلوں کے شکلیں ملتی ہیں، ذائقہ الگ الگ ہے۔ سیب اور مالٹے پہ غور کریں، شکل سائز ایک جیسا ہے لیکن تاثیر اور خاصیات الگ الگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بندے میں نے تیرے لیے کیا۔ رب فرماتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، تیرے لیے سمندر کو مسخر کر دیا، تم سمندر سے مچھلیاں پکڑتے ہو اور سمندر سے تم زیورات اور موتی اور گونگے نکالتے ہو تاکہ تم اپنی زندگی اچھی گزارو، لیکن اے انسان تو بھول گیا۔ وعلامات وبالنجم هم یہتدون، دیکھ میں نے یہ ستارے اور خاص کر قطبی ستارہ جس سے تم اپنی سمت کا تعین کرتے ہو، تم رستہ نہیں بھولتے، اے انسان یہ بھی میں نے تیرے لیے بنایا۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ انسان ذرا میری نعمتوں کو دیکھ اور اپنی سوچ دیکھ، تو خدا کو اور بت کو برابر سمجھتا ہے، سن لے تیرا خدا ایک ہی خدا ہے۔
رکوع نمبر 10 کے اندر اللہ نے بدکار لوگوں کی موت کا ذکر فرمایا، الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کہ فرشتے ظالموں کی جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، فَأَلْقَوْا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ یا ہمیں چھوڑ دو، اب ہم کوئی ظلم نہیں کریں گے، غلط نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، دوزخ کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، اب واپسی کا رستہ نہیں، وہ سامنے تمہارے لیے جہنم کا رستہ ہے۔ اور پھر نیک لوگوں کی موت کا ذکر اللہ فرمایا، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جو نیک لوگ ہیں جب ان کی فرشتے، جب ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو وہ پاکیزہ اور خوش و خرم ہوتے ہیں، فرشتے بھی اور وہ بندہ بھی جس کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ یقولون سلام علیکم، وہ کہتے ہیں تم پہ سلام ہو، فرشتے اس کو سلام کرتے کہتے ہیں ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، یہ دیکھو جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے زمانہ جاہلیت کی ایک بڑی مکروہ رسم تھی، اس کے بارے میں فرمایا کہ جب کسی کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا فَهُوَ كَظِيمٌ، جب کہا جاتا ہے بیٹی ہوئی ہے تو وہ غم کے مارے اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا، وہ قوم سے چھپتا پھرتا اور یہ سوچنے لگتا کہ آیا اسے ذلت اور رسوائی کے ساتھ زندہ رکھے یا اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں درگور کر دے۔ تو بیٹی کی پیدائش پر غمگین ہونا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، یہ کفار کا شیوا تھا۔ اللہ فرماتا ہے بندو، اگر میں کسی کی غلطی کی وجہ سے پکڑنا شروع کروں تو زمین پر کوئی بھی جاندار میں نہ چھوڑتا، لیکن میں ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتا ہوں۔ رکوع نمبر 15 کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے احسانات کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا انسان ذرا جانوروں میں غور کر، یہ جو جانور اور مویشی ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جو تم چارہ کھلاتے ہو وہ چارہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس ایک چارے سے اس جانور کے اندر کون سی ایسی مشینری ہے جو اس چارے کو دودھ میں بھی بدلتی ہے، خون میں بھی بدلتی ہے اور گوبر میں بھی بدلتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر تم وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کی طرف دیکھ، وہ جاتی ہے مختلف پھلوں کا رس چوستی ہے اور ہر پھل کا ذائقہ الگ الگ ہے، لیکن جب وہ رس چوس کر اپنے چھتے کی طرف آتی ہے، اس مکھی کے پیٹ کے اندر وہ کون سی ایسی مشینری ہے کہ جو ان مختلف پھلوں کے رسوں کو شہد میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دو بندے ہیں، ایک بندہ کسی کی غلامی میں ہے اور ایک بندہ آزاد ہے، جیسے چاہتا ہے وہ اپنا رزق کماتا ہے، اپنے بچوں میں بیٹھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بندے سن لیں، جو میرا ہو جاتا ہے اس کی مثال آزاد آدمی کی ہے، اور جو میرا در چھوڑ کر کسی اور کے در پر چلا جاتا ہے اس کی مثال ایک غلام کی ہے۔ اب تو دیکھ، تو نے آزادی کی زندگی گزارنی ہے یا غلامی کی؟ تو جو قومیں رب وحدہ لا شریک کی ذات پر بھروسہ کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آزادی کی نعمت نصیب فرماتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی مثالیں دے کے انسان کو مخاطب کیا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا، تمہیں تو کچھ پتہ نہیں تھا۔ خود دیکھ تمہارا وجود کتنا تھا، 2-3 کلو وزن تھا، اور چھوٹے سے وجود میں میں نے ہر قسم کی نظام دوران خون، دل، آنکھ، جگر، گردہ، کیا کچھ اعضاء ہیں
وہ عضو باہر بھی نہیں بن سکتے۔ اللہ فرماتا ہے جو سب کچھ میں نے تیری ماں کے پیٹ میں تیرے وجود کو چیزیں عطا کر دی، اے انسان پھر بھی تو میری ناشکری کرتا ہے، اے انسان تمہیں میرا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہو گیا ٹائم جی؟ رکوع نمبر 19 کے اندر اللہ رب العزت نے دو بڑی اہم باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ عدل کا بھی حکم دیتا ہے، احسان کا بھی، اور رشتہ داروں کو کچھ دینے کا، اور برے کاموں سے منع کرتا ہے، بے حیائی سے منع کرتا ہے، تاکہ اور تمہیں نصیحت فرماتا ہے یاد رکھو۔ اور دوسری بات اللہ نے یہ ارشاد فرمائی، ایک عورت ہے وہ سود کاٹتی ہے، سود کاٹنے کے بعد جب وہ سود کاٹ لیتی ہے تو اسے وہم ہوتا ہے کہ میں نے شاید یہ سود درست نہیں کاٹا، وہ اس کو دوبارہ ادھیڑ دیتی ہے اور پھر نئے سرے سے سود کاٹنے لگ جاتی ہے۔ خدا فرماتا ہے جو میرا در چھوڑ کر کسی اور کے در سے وابستہ ہوتا ہے، کسی اور کو خدا سمجھ لیتا ہے، خدا سمجھنا صرف یہی نہیں کہ جو بت پرستی کرتے ہیں، اپنے رب پہ کامل یقین نہ ہونا، اصل جو توحید ہے وہ ہے اپنی رب کی ذات پر کامل یقین ہونا۔ تو رب فرماتا ہے جس کو میری ذات پر کامل یقین نہیں، اس کی مثال اس خاتون کی طرح ہے جو بار بار روئی کاٹتی بھی ہے، پھر اس کو خراب بھی کرتی ہے اور اسی کام میں لگی رہتی ہے۔ پھر فرمایا کہ ما عند اللہ ینفد، ما عندکم ینفد و ما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جو دولت میری جیب میں ہے وہ تو ختم ہو جائے گی، اور جو میں نے اللہ کے راہ پہ دے دی وہ باقی رہے گی۔ پھر فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، کہ جو اس دنیا میں نیک عمل کرے گا، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، بشرطے کہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اس میں 5 تاکیدیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اسے ضرور میں پاکیزہ زندگی عطا فرماؤں گا جو دنیا میں نیک عمل کرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھو تو قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ جب ہم نے قرآن کو کھولنا ہے تو قرآن کو کھولتے ہی سب سے پہلے ہم نے اعوذ باللہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں اس بستی کی مثال پیش کرتا ہوں کہ جو بستی بڑے امن اور اطمینان سے رہ رہی تھی، اور صبح شام ہر طرف سے ان پر اللہ کا رزق آتا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، شکر ادا نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ اس سپارے کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے مبلغین کو دعوت دینے کا سلیقہ بتایا۔ جو بھی مبلغ ہے، دائی ہے، اللہ کی راہ کی طرف بلانے والا ہے، اس کو اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اگر رب کی طرف دعوت دینی ہے تو حکمت کے ساتھ، دنائی کے ساتھ دینی ہے، والموعظۃ الحسنۃ، اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلانا ہے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر ان سے بحث بھی کرنی ہے تو ایسے انداز میں کہ اگلے کی دل آزاری نہ ہو بلکہ اگلا حقیقت تک پہنچے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔